السلام علیکم۔ ہم سوشل ایشو پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حق مہر کے اوپر بات کر چکے ہیں اس ایشو کے اوپر، اور موٹر وے کے اوپر جو چیزیں مہنگی ملتی ہیں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ جن ساتھیوں نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم ایک اور ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ عمومی طور پہ میزبان اور مہمان کا جو تعلق ہوتا ہے، یا ایک امیدیں یا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مہمان کو میزبان سے، تو وہ سم ٹائم پوری نہیں ہوتی ہیں، یا کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے، منفی سوچ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ اس طرح کیوں کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ شادیوں کے اوپر یہ والا جو ماحول ہے وہ دیکھنے کو ذرا زیادہ ملتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ کسی لڑکی کی شادی پہ گئے ہیں، اور یا لڑکے کی ایون شادی پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ آپ مدعو تو آپ کو کیا گیا ہوتا ہے، اور آپ بڑے فخر بھی اور خوشی بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، آپ انوائٹڈ ہیں وہاں پہ۔ لیکن بعض دفعہ وہاں جا کے پھر تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے فلاں نے نہیں بولا، یا فلاں نے بات نہیں کی، بلا لیا تھا تو یہ تھا، کیوں نہیں بلایا، کیوں ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی۔ پھر جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ پیرنٹس ہیں، ان کے کسی ریلیٹیو کی ہاں شادی تھی، تو وہ بڑی پھر بات ہوتی ہے آپس میں آگے کہ پتہ نہیں وہ فلان جگہ ٹھیک نہیں تھا فلاں۔ گزشتہ دنوں میں مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ میرے باقی دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کی طرف سے شادی تھی، اور ادھر ہمارے اپنے عزیز ہیں، ان کے مطلب برادری میں نہیں ہیں، اپنے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن دوست اور عزیز ہیں وہ۔ تو وہاں پہ جب خاص طور پہ لڑکی کی شادی تھی تو بارات وغیرہ آئی، تو وہاں پہ جو میرے دوسرے دوست تھے انہوں نے کہا جی وہ جو لڑکی کا والد ہے، جو کہ ہمارا دوست بھی ہے، جی دیکھیں یار یہ تو کوئی خاص طریقے سے بلایا نہیں ہے، اور اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی اکثر اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن آپ بعض دفعہ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ دوسری طرف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے کسی اپنے قریبی کی بچے کی شادی ہے تو آپ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے کافی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ دوسری سائڈ پہ جہاں پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں اس طرف ہوتے ہیں، اور دونوں طرف کی جو امیدیں ہیں، دونوں طرف کے جو پرابلم ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جو انوائٹڈ ہوتا ہے اس کے مسئلے مسائل صرف یہی ہوتے ہیں کہ میں گیا ہوں اور مجھے بلایا جائے گا، مجھے پتہ نہیں کتنا پروٹوکول دیا جائے گا، کتنی اہمیت دی جائے گی، کیا کیا ہوگا۔ یہ اس طرف کا ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال میں چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے لڑکے کے والدین، لڑکے کی اگر شادی ہے تب بھی، اور خاص طور پہ لڑکی کی اگر شادی ہے تب بھی، ان لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں، وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے چیلنجنگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو لڑکی کے خاص طور پہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، میں بعد میں آتا ہوں، لڑکے کا بھی ایون آپ جاتے ہیں تو پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکے والوں نے برات لے کے جانی ہوتی ہے، اور ان کی برات، ان کے ذہن میں سارے مہمانوں کو مینیج کرنا، ان کو ٹائم دینا، پھر اپنے گھر کے جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنا، پھر جو فائنینشیل اندر خرچے چل رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنا، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لڑکی والے ہیں، اچھا لڑکے والوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں برات ہم لے کے جا رہے ہیں، ان کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح ہمیں ریسیو کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل بنا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طریقے سے سارا کچھ ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ آپ کو پروٹوکول دے کے، بہت زیادہ ہلا للا کر کے، بہت زیادہ ایکسٹرا خرچے فضول خرچیاں کر کے اگر آپ کو ریسیو نہیں کیا تو اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، یا آپ کے لیے عزت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے والے بندے کا جو مزاج ہے وہ اس قسم کا نہ ہو کہ وہ فضول خرچی کے اوپر اتنا زیادہ یقین ہی نہ کرتا ہو، وہ صرف دکھاوے کے طور پہ اگر وہ فضول خرچی کر کے آپ کے لیے اتنا پروٹوکول رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بائی نیچر اس طرح کی ہو کہ وہ اچھے طریقے سے فائد شاری کے ساتھ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے جو مہمان ہیں ان کو بڑے دل کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے
وہ اس کا دکھاوا نہ کر پا رہا ہو. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اس سائڈ پہ بھی کہ خاص طور پر لڑکے والے جو ہیں. کچھ چیزیں تو خیر پہلے سے طے ہو جاتی ہیں. وہ حق مہر والی ویڈیو جو تھی اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی تھی. لیکن یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، فلاں نے ریسیو نہیں کیا، فلاں یہ ہو گیا، تو یہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہاں جا کے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آگے والا بندہ جو ہے وہ بھی آپ کے مزاج کا ہو. اس کا اپنا مزاج ہوگا، وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوگا، وہ اس کا میزبانی کرنے کا جو انداز ہے وہ اپنا ہوگا. تو آپ کو اس کے جو برتاؤ ہے، اس کی جو اندر سے مطلب نیت ہے، اس کے اوپر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں سم ٹائم اگر کوئی بہت ہی بدمزگی ہو جائے تو وہ نظر آ جاتی ہے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی اچھے طریقے سے نہیں کر رہا، وہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ اگلے بندے کے لیے بھی شاکنگ ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل اس طرح کا کیوں تھا. میں نے تو بڑے اچھے طریقے سے بڑے دل کے ساتھ سارا کچھ کیا، بڑی تیاری کی، سارا کچھ کیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو زبان کے اوپر اس طرح سے نہ لاتا ہو. ہمارے ہاں آج کل خوش آمد کا بڑا ایک رواج ہے، اور میٹھے میٹھے بننے کا، بولنے کا بڑا رواج ہے، اور جس کی خوش آمد کی جا رہی ہوتی ہے اس کو بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بھی کریں گے. لیکن یہ اچھا، وہ مزاج کا جو میں فرق کی بات کر رہا تھا، تو وہ آپ کو اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ دوسرا ٹھیک طریقے سے بلایا نہیں. اچھا اب میں آتا ہوں، یہ تو خیر لڑکے والوں کے مسائل ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف جس طرح میں نے بتایا کہ شادی کے پہ جانے کا وہ ایکسپیرینس بھی ہوا، تو وہ لڑکی والوں کے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اس نے بارات کو ریسیو کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ایکول لیول پہ نہیں، لڑکی والوں سے ہر چیز کی توقع، وہ جہیز سے لے کے وہ ہر چیز سے لے کے نا، کس جگہ پہ شادی ہے، وینیو کیا ہے، اس کے اندر کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے باراتی لے کے آئیں گے، وہاں سے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اتنے باراتی آئیں گے جی، اس طرح پروٹوکول ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو لڑکی کے والدین کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو اس کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بارات آئے گی. اچھا جب بارات آنی ہے، وہ ٹینشن جو ہے بارات کی وہ اپنے طور پہ وہ اس کی الگ ہوتی ہے. اب کسی مارکی میں، کسی فارم ہاؤس میں، یا کسی شادی ہال میں یہ شادی ہے، تو لڑکی والوں کے جو رشتہ دار ہیں، جن کو لڑکی والوں نے بلایا ہوا ہے، وہ بارات سے پہلے جو آتے ہیں، جو لڑکی والوں کے ہیں، وہ باراتی نہیں ہیں، لڑکی والوں کے. اب وہ وہاں پہ جائیں گے تو ان کی اپنی توقعات ہوگی. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ ان کی اپنی توقعات ہوگی کہ ہمیں بڑا بلایا جائے گا. تو سم ٹائم ان کے ذہن پہ اتنا زیادہ بوجھ اور اتنی ٹینشن سوار ہوتی ہے لڑکی کی ماں کے اوپر بھی اور لڑکے کے باپ کے اوپر بھی، کہ وہ ان چیزوں کو پھر بعض دفعہ ان سے اگنور ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے. ظاہر ہے آپ کو بلایا ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو انوائٹ کیا ہے، آپ کو یاد رکھا ہے انہوں نے، یہ کافی ہے میرے خیال میں. ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس اس سے گزر رہے ہیں اس وقت. تھوڑا سا آپ اس طرح کے موقع کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا بھی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. اگر آپ خاتون ہیں تو اس لڑکی کی ماں کی جگہ رکھ کے سوچیں جس کی شادی ہو رہی ہے. وہ اچھا لڑکی کی جانے کی ٹینشن لیدا، اس کے نصیب کیسے ہوں گے، وہ لیدا براتی آ رہے ہیں، وہ یہ ساری کوئی کھچڑی عجیب سی پکی ہوتی ہے بیچ میں ذہن میں. پھر اگر کوئی بندہ ہے، مرد ہے، تو وہ لڑکے کے والد کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے، لڑکی کے والد کی جگہ رکھ کے سوچے کہ وہ اس ٹائم کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے، کیا کیا چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پتہ نہیں کتنی چیزیں دیکھ رہا ہو، کتنی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں پیچھے ذہن کے اندر کہ بارات آئے گی، پتہ نہیں ہم ان کو ٹھیک طرح ریسیو کر پائیں گے، وہ ہم سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے، اپنے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کتنے خوش ہوں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس ٹائم ذہن کے اندر فلم جو ہے نا وہ 1 by 1 چل رہی ہوتی ہے. تو ساری ٹینشن جو ہے وہ مسلسل اسی طرف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح کریں گے، وہ خوش جائیں گے، اپنے رشتہ دار ہیں وہ خوش جائیں گے، بیٹی کا کیا ہوگا، چیزیں کیسے پوری ہوں گی، کھانا پورا ہوگا نہیں ہوگا، کھانا کم نہ پڑ جائے، اس میں کوئی ریسیپشن میں کوئی کسر نہ رہ جائے. تو یہ چیزیں ساری چل رہی ہوتی ہیں. تو خاص طور پہ اگر آپ لڑکی والوں کی طرف سے انوائٹڈ ہیں، پہلے پہنچ گئے براتیوں سے، برات کا اپنا پروٹوکول ہے، یہ ذہن میں رکھیں. انہوں نے برات کو ذرا زیادہ پروٹوکول دینا ہے، ان کو زیادہ خوش رکھنا ہے. بیٹی کا معاملہ ہے تو آپ کو مدعو کیا، آپ کو بلایا، آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، تو آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل نہ پیدا کریں کہ نہیں جی ہمارے پاس، ہمیں توجہ نہیں دی، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں پوچھا، ہمارے ساتھ صحیح طرح بولے نہیں ہیں. وہ سمجھ جائیں کہ اس کے مسائل ہیں بہت زیادہ. اگر وہ آپ کو
کسی جگہ کچھ نہ سمجھ نہ رہا ہوتا تو وہ آپ کو انوائٹ کیوں کرتے، وہ آپ کو بلاتے کیوں؟ اگر وہ آپ کو اگنور کر رہے ہوتے وہ بلاتے کیوں؟ لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا ہر دن کا ایک اپنا، جس طرح الیکشن ڈے، الیکشن والے دن ووٹنگ کا جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے کہ اس دن ووٹ کس نے کس طرح مینج کرنے، پارٹیز نے کس طرح وہاں لے کے جانا ہے ووٹر کو. تو سیم کیس ود کہ شادی کے اوپر جو ہے وہ براتیوں کو کیسے مینج کرنا سارا کچھ دیکھنا ہے، مسئلے مسائل، پیسے، فائنینشیل پرابلم، ذہن، آگے کا فیوچر سوچ رہا ہے، بچہ کیا کرے گا یا بچی کیا کرے گی، جا کے کتنی خوش رہے گی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا معاف کیا کیجیے، اگنور کیا کیجیے، اپنے آپ کو ادھر رکھ کے سوچا کیجیے کہ اپنی اس سے نکل جایا کریں، اپنے مسائل سے نکل کے ان کے مسائل کو جب آپ سوچنے لگیں گے تو آپ کو اپنے مسائل جو لطیفے لگیں گے چھوٹے چھوٹے. تو یہ لطیفوں زیادہ یقین جانے کا کچھ نہیں لگے گا. ناظرین، سوشل ایشوز پہ اور بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی تک لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.